مجھے امید ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے بابرکت پر فضل اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز آپ تک ٹھیک پہنچ جی رہی ہے۔ بہت اچھی آواز آ رہی ہے آپ کی۔ جی تھینک یو۔ آج کی مرکزی آیت ہم کلام خدا میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے پڑھیں گے تاکہ خداوند ہم سب کو اپنی برکت کلام الہی کے وسیلہ سے عطا کرے۔ اور آج خداوند نے جو پاک آواز کے ذریعہ سے ہم سب کے لیے برکت رکھی، اس کو ہم اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ سن کر اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ جن کے پاس خداوند کا پاک کلام ہے جی پاسٹر جی۔ وہ میرے ساتھ کھول سکتی ہیں یسایہ چیپٹر 40 ورس 31۔ یسایہ نبی جی کی معرفت لکھی گئی کتاب، اس کا 40 باب اور اس کی 31ویں آیت، ایک ہی آیت ہم پڑھیں گے۔ جی آخری جی آیت ہے اس چیپٹر کی۔ جی خداوند کا زندہ کلام کہتا ہے، لیکن خداوند کا انتظار کرنے والے اسرار نو زور حاصل کریں گے۔ وہ عقابوں کی مانند بل اوپر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور مندہ نہ ہوں گے۔ آمین۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ سسٹر پریما ویوانی، تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے طریقہ سے خداوند کے پاک کلام کو پڑھا۔ میں بھی اس آیت کو ایک بار دہراؤں گا۔ خداوند کا انتظار کرنے والے از سر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں وہ عصر نو زور حاصل کریں گے اور عقابوں کی مانند بلند و کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے، وہ دوڑیں گے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ خداوند کے مقدس پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت بخشے۔ آمین۔ 1 منٹ کے لیے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں گے۔ خدائے ذوالجلال، خدائے عظیم، خدائے پاک، ہم آپ کے سامنے بڑی عاجزی، بڑی انکساری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں تاکہ تیری پاک باتوں کو سن سکیں، ان پر توجہ کر سکیں اور بھلائی کو دیکھ سکیں۔ خداوند ہم سب کے ساتھ ہو، مجھ ناچیز خادم کو خداوند اپنے پاک روح کی حضوری معموری کے وسیلہ سے وہ الفاظ، وہ ترتیب عطا کر جو تیرے کلام الہی میں موجود ہے، اور جس طرح خداوند جیسے آپ نے کہا ہے، جیسے آپ اس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں، خداوند وہ الفاظ، وہ ترتیب، وہ طاقت، وہ انداز مجھے عطا کر تاکہ تیرے پاک کلام کی باتوں کو میں ویسے ہی بیان کر سکوں اور تیرا یہ سنا عزت اور جلال پائے۔ پاک خداوند حاضر جماعت اور سننے والوں کے لیے جو زوم میٹنگ پر، یوٹیوب پر بھی سنے، تو خداوند اس کلام الہی کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشنا، تیرے زندہ ابدی اور جلالی نام کی خاطر مانگتے ہیں۔ آمین آمین۔ عزیزو، یہ بہت میری فیورٹ آیت ہے جو کہ میری زندگی کو بہت زیادہ ٹچ کرتی ہے۔ خداوند کا انتظار کرنے والے، یقیناً ہم سب خداوند کا انتظار کرنے والے ہیں اور خداوند کا انتظار کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جلد آئے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور ہماری آنکھوں کے آنسو پونچھ دے، نہ غم ہو، نہ تکلیف ہو، نہ آہ و نالہ ہو، نہ کوئی ہماری زندگی میں دکھ ہو۔ تو یہاں پر اس آیت کے دوسرے حصے میں عقابوں کی مانند ایک ایسے پرندے کا ذکر کیا گیا ہے جس کی اڑان
جس کا انداز، جس کی آنکھ بہت تیز ہے. تو خداوند نے کہا ہے کہ میں عقابوں کی مانند ان کو زور دوں گا جو میرا انتظار کریں گے. تو عقاب کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ 20 سے 30 سال زندہ رہتا ہے، اور اگر اس کی حفاظت کی جائے تو 40 سے 50 سال بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے. تو سوری، یہ کوئی مجھے فون آ رہا ہے، تو 1 منٹ کے لیے بھائی جان ذرا. بھائی میں میٹنگ میں ہوں، میٹنگ کے بعد آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں. سوری. عقاب ایسا پرندہ ہے جس کا ذکر خداوند کا انتظار کرنے والوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے کہ وہ لوگ عقابوں کی مانند ہیں. تو عقاب کے بارے میں بتا رہا تھا کہ فی گھنٹہ جو اس کی رفتار ہے اڑنے کی 48 سے 64 فی کلومیٹر گھنٹہ ہے. تو جب یہ شکار کرتا ہے عقاب، تو 160 سے 240 فی گھنٹہ کلومیٹر کی رفتار سے جپٹتا ہے. کیسا زور آور اور کیسا تیز رفتار جو پرندہ ہے، خداوند نے اس کا ذکر کیا ہے اپنے لوگوں کے لیے جو اس کا انتظار کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی سپیڈ ہے اور بہت زیادہ تیز رفتاری ہے کہ 160 سے 240. میں نے کئی گاڑیوں کی سپیڈ ہی 200 دیکھی ہے، تو اس طرح سے میں دیکھتا ہوں کہ اتنی تیز، اتنا فاسٹ اڑنے والا پرندہ. اور پھر 2 میل تک، 2 کلومیٹر تک، 2 میل یعنی 3 کلومیٹر تک یہ صاف اور شفاف دیکھ سکتا ہے. ایک ایک چیز کو نمایاں اور بڑے صاف طریقے سے دیکھ سکتا ہے عقاب. اور پھر فضا میں جب یہ اڑتا ہے تو زمین پر کوئی ہلکی سی ادھر ادھر ہلچل ہو تو عقاب دیکھ سکتا ہے اور فوری محسوس کرتا ہے کہ یہاں کچھ چیز ہل رہی ہے. تو اس کا شکار یقیناً بہت. یہ ایک خوبی میں اور بتاؤں عقاب کی کہ یہ ہمیشہ تازہ، فریش خوراک کھاتا ہے، مردار نہیں کھاتا. یہ تازہ شکار کرتا ہے اور تازہ ہی کھاتا ہے. بلند پرواز اس کی اس بات کی عکاسی ہے کہ اس میں بہت زور ہے، یہ بہت زور آور ہے. اور جب اس کا ہم بصیرہ دیکھیں تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہاڑوں پر، اونچے درختوں پر، چٹانوں پر، اور اس کا جو آشیانہ ہوتا ہے، جو اس کا گھونسلہ ہوتا ہے، وہ بھی بہت بڑا ہوتا ہے. تو جیسا یہ بڑا شان والا پرندہ ہے، ویسے ہی اس کا رہنا سہنا ہے. گھونسلہ بھی بڑا ہوتا ہے، چٹانوں میں رہتا ہے، مضبوط جگہ پہ رہتا ہے، اونچے مقاموں پر رہتا ہے. اونچے جو بلند ترین درخت ہیں اور پہاڑ ہیں، وہاں پر اس کا بسیرا ہوتا ہے.
تو یہاں خداوند نے یسایہ نبی کے ذریعے فرمایا ہے کہ خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ کیسا زور حاصل کریں گے؟ یہاں بتایا گیا کہ وہ عقابوں کی مانند بال سے اڑیں گے، بالوں پر سے اڑیں گے۔ ان کے بال اور پر جو ہیں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ہوا کو ایسے چیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو یسایہ نبی نے کہا ہے کہ وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے اور دوڑیں گے۔ عقاب دوڑتا بھی ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا زمین پر جب آتا ہے جپڑتا ہے تو کئی دفعہ ایسے پنجے آگے لے کے اتنی بڑی چھلانگیں لگاتا ہے اور نہ تھکیں گے، وہ چلیں گے اور ماندہ نہ ہوں گے۔ اس آیت میں دو لفظ ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، میں بغور مطالعہ کر رہا تھا، تو ہیبرو میں جو لفظ ہے CHALAPH، چلاف، یعنی رینیو، اثر نو، رینیو کرنا۔ جیسے کہ میں نے آج کے فلائر پر بھی یہ لفظ کہا تھا، بھائی کو بھیجا تھا میں نے لکھ کے کہ یہ لگانا کہ وہ ہماری زندگی کو رینیو کرتا ہے۔ تو ہیبرو میں جو چلف ہے یعنی رینیو ہے، اس کے معنی ہے چینجنگ، ریپلیس، تبدیلی لانا، رینیو کرنا، ریپلیس ہونا، یعنی پرانی زندگی، پرانا پاور ختم اور نئی زندگی۔ اور پھر ایک اور لفظ ہے ہیبرو میں QAVAH، کیوا۔ تو کیوا کا ہیبرو معنی ہے ویٹ، ٹو ویٹ، ٹو لک فور، ٹو ہوپ فور، کسی چیز کا انتظار کرنا، کسی چیز کے منتظر ہونا۔ bind together by twisting stands into a cord، اس طرح سے باندھے جانا کہ وہ قائم رہ سکے۔ اب انسان کا اس لفظ کے ساتھ تعلق جو ہے انتظار کا، وہ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے کسی کا انتظار کرنا۔ کئی دفعہ دو لوگ انتظار کر رہے ہیں اور وہ تھوڑی دیر سے آئے تو کہتے ہیں کہ نہیں یار چلتے ہیں، ہم پھر مل لیں گے، اس کو فون کر دو کہ ہم انتظار کر کے چلے گئے۔ تو انتظار ہی کرنا بہت مشکل ہے۔ آج میں 3 P کے اوپر میں میسج بیان کروں گا۔ پہلی جو پی ہے دا پرومس آف گاڈ، دوسرا دا پرپس آف گاڈ، تیسرا دا پریکٹیکل آف گاڈ۔ یہ تینوں پیز جو ہیں ان پر ہم ذرا آج غور و خوض کریں گے۔ عزیزو، جیسے میں نے عقاب کے بارے میں بتایا، اس کی تیز نگاہ کے بارے میں بتایا، اس کے مضبوط پنجوں کے بارے میں بتایا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر ہم بھی عقابوں جیسا زور حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی خداوند نے ایسے جیسے رینیو کیا ہے۔ تو میں 2023 میں ہاسپٹل میں تھا 25 دسمبر کو، تو میں سمجھتا تھا کہ بس اب گیم اوور ہو گئی ہے۔ میں نے خدمت کا کام، میں نے خدا کے ساتھ جتنا وقت گزارا ہے، وہ اس کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، لہٰذا اب میرا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ لیکن کیونکہ میں بھی اس کا ایک فرما بردار بچوں میں سے ایک تھا، شاید زیادہ فرما بردار نہ ہوں، لیکن میں ضرور خداوند پر ایمان اور اس کے انتظار میں تھا، اس کا انتظار کرتا تھا اور کرتا رہا ہوں اور کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں۔ تو خداوند کا انتظار کرنے والے، یعنی خداوند یسوع مسیح پر امید رکھنے والے لوگ، اس پر تکیہ رکھنے والے لوگ، اس کی آمد کو جاننے والے، تو جب ہم پہلا جو پی ہے دا پرومس آف گاڈ کی بات کرتے ہیں، خدا کے وعدے جو ہیں، خدا کے وعدے، میں ایک دیکھ رہا تھا اس کے بارے میں بھی کہ ڈاکٹر ویرک ایس اسٹرام ہے، یہ کینیڈا کا ڈاکٹر ہے، یہ ریسرچر ہے،
یہ ریسرچ کرتا ہے کسی نہ کسی لفظ پہ، کلام مقدس کی باتوں پر. تو اس کے مطابق اس نے ریسرچ کی 1956 میں. تو اس نے ریسرچ کی کہ بائبل میں 8,810 وعدے پائے گئے ہیں. 8,810 وعدے. ڈاکٹر ویرک آر اسٹرام. اور پھر یہ دو لوگ اور ہیں جنہوں نے خداوند کے کلام کی ریسرچ کی اور انہوں نے دیکھا. ہربرٹ لوکر، اس نے 1962 میں، اور پھر پال ٹین، اس نے 1996 میں مطالعہ کیا. تو میں ڈاکٹر ویرک ایس اسٹرام جو ہے، جس نے 8,810 وعدے جو ہیں بائبل مقدس میں دیکھے، تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے جلدی سے وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنا مائک ان میوٹ کر کے سب سے وعدے کہاں پر پائے گئے ہیں؟ یعنی کسی ایک باپ میں بائبل مقدس میں سب سے زیادہ وعدوں کا ذکر کس باپ میں پایا گیا ہے؟ جلدی سے اگر آپ بتا سکیں تو جب آپ مائک ان میوٹ کریں گے تو پھر مجھے بتانا. اور پرانے عہد نامہ میں یسایہ نبی کے صحیفے میں، یرمیا نبی کے صحیفے میں، حزقیل کے کتاب میں 3,000 وعدوں کا یسایہ ذکر پایا گیا. جی تھینک یو. یسایہ میں بھی ہیں. اور پھر یسایہ 53 جی 53 وہاں یسوع مسیح کے بارے میں، اس کے زندگی کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. جی اور کوئی بول رہا ہے؟ نئے عہد نامہ میں 1,104 وعدے جو ہیں وہ پائے گئے ہیں. اب یاد رکھیے گا، نیکسٹ ٹائم یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے گا کہ سب سے زیادہ وعدے استثناء ڈیٹرونومی چیپٹر 28 میں پائے گئے ہیں. 133 وعدے ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت اور خوشائن بات ہے کہ خداوند کے وعدوں کے مطابق زندگی بسر کرنا اور چلنا، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک انتظار لفظ میں ہم اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. عبرانیوں 10:23 میں لکھا ہے، اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہیں. ہم نے خداوند یسوع مسیح کی امید کا اقرار کیا ہوا ہے کہ جب وہ آئے گا وہ اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا. تو ہم اقرار کر کے اس مضبوطی کو تھامے رہیں، کیونکہ جس نے وعدہ کیا سچا ہے. جس نے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو. ایک اور میں آیت پڑھنا چاہوں گا. 2 پہلا باب 20ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کے جتنے وعدے ہیں، 8,810 وعدے جو خداوند کے بائبل مقدس میں پائے گئے ہیں، لکھا ہے کہ جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں. کیوں ہاں کے ساتھ ہیں؟ کیسے وہ پورے ہوتے ہیں؟ کیسے رول؟ اسی لیے ہم بائبل مقدس میں نبوتیں پڑھتے ہیں. آج کے دور کو ہم ان کا موازنہ کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے وعدے سچے ہیں اور جو اس نے کہا ہے وہ ہو رہا ہے، تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو. پھر ہم بائبل مقدس میں دیکھیں تو گنتی کی کتاب میں 23:19 میں بھی لکھا ہے کہ خدا انسان نہیں کہ جو بات کر کے پھر پلٹ جائے، کیونکہ خدا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. جو اس نے کہا ہے وہ کیا ہے. اور اسی طرح پھر پہلا سلاطین 8:56 میں بھی ہے کہ خداوند نے اپنے سب وعدے کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا. وہ مبارک ہو. اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت ایک بات بھی اس کی خالی نہ گئی. جو لفظ خداوند نے اپنے ممسوح بندہ موسیٰ کے منہ سے صادر کیا، اس کو پورا کیا، کیونکہ خداوند وعدوں کا سچا خدا ہے.
پھر ہم دیکھیں کلام خدا میں، تو خدا ان کے پاک کلام میں جو دوسرا پی ہے، دا پرپس آف گاڈ، خداون کا مقصد. خدا کا مقصد کیا ہے؟ خدا کا مقصد کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ کائنات خداوند نے بنائی، خداوند کے ہاتھ کی دستکاری ہے، تو ڈیفینیٹلی ایک مقصد بھی ہے. خداوند تو کا مقصد خداوند ہے کا کہ مقصد، جی خداوند کا جی بولیے. مقصد ہے کہ ہر انسان کی نوبت توبہ تک پہنچے. پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ. سسٹر جی تھینک یو سو مچ. یہ دوسرا پترس اس کا 3 باب اور اس کی 9ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ خداوند تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر جتنے لوگ بھی موجود ہیں کسی کی ہلاکت نہ ہو. یہ ہے اس کا پرپس. وہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچانا چاہتا ہے. وہ سب کو اپنے ایک لفظ جو انتظار ہے اس میں بند کرنا چاہتا ہے کہ لوگ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے منتظر بن جائیں، انتظار کرنے والے لوگ بن جائیں. یہ ہے مقصد خدا کا. اور پھر دا پریکٹیکل آف گاڈ، خدا کی عملی موجودگی. خدا کی جو عملی موجودگی ہے اس کے بارے میں ہم دیکھیں تو بہت سارے لوگ مختلف خیالوں سے، مختلف اندازوں سے خداوند کو دیکھتے ہیں. لیکن آپ اور میں ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خداوند آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے. میں انگلش میں پڑھ رہا تھا تو لکھا تھا کہ یہ زمین جو ہے یہ خداوند کے فٹ سٹول ہے، یعنی ڈسٹ ہے جہاں پر ہم رہ رہے ہیں. یہ اس کی چوکی ہے، یہ اس کے چلنے پھرنے کی جگہ ہے. اور پھر جیسے یہ یسایہ 66 باب میں اس کی پہلی آیت میں کہا گیا ہے کہ خداوند آسمان خداوند کا تخت ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، تو آگے پھر یسایہ نبی کہتا ہے تم اس کے لیے کیسا گھر بناؤ گے. یعنی خداوند نے آپ نے ہاتھ کی جو دستکاری ہے، آدم اور حوا جو ہم اس میں سے، یعنی انسان کو خداوند نے انسانوں کے ذریعہ سے پیدا کیا، تو اس مقدس میں خدا رہنا چاہتا ہے. کہتا ہے کہ جس زمین پر آپ رہ رہے یہ تو میرے پاؤں کی دھول ہے، میں تو یہاں چلتا پھرتا ہوں. اور خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، سیم آیت یہ رسولوں کے مال میں بھی ہے. یہ شاید 66 پہلی آیت اور رسولوں کے مال میں بھی یہ آیت پائی گئی ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر بھی سیم الفاظ لیکن ایک لفظ کی ایڈیشن ہوئی ہے نئے عہد نامے میں. وہاں لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی. پاؤں کا تلوا جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی چوکی ہے. ایک لفظ کا اضافہ ہوا ہے نیا عہد نامہ میں، ویسے وہ لفظ الفاظ جتنے بھی ہیں وہ جوں کے توں ہیں. اسی طرح سے پریکٹیکلی خداوند جیسے داؤد کہتا ہے کہ میرا خدا نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ ہر وقت جھاگتا رہتا ہے. کیونکہ خداوند کی عملی موجودگی روح القدس کے وسیلہ سے ہے. وہ روح ہے، کیونکہ کرنتس کے خط میں پالوس رسول لکھتا ہے کہ خداوند روح ہے. یعنی خداوند جب روح ہے تو وہ ہر جگہ پر کسی وقت بھی موجود ہو سکتا ہے. ہر جگہ، وہ امریکہ میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے، دنیا کے ہر ایک جگہ پر وہ اپنے روح القدس کی صورت میں موجود ہے. عزیزو، عملی موجودگی جو خداوند کی ہے وہ ہم پر اس بھید کو ظاہر کرتی ہے کہ میں نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے بھی کہا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں روح حق، روح القدس دوں گا، تو وہ تمہیں سمجھائے گا، وہ تمہیں سکھائے گا، وہ تمہیں آئندہ کی باتیں بتائے گا. یعنی روح القدس کو آپ
آپ کا اور میرا خداوند نے استاد بنا دیا ہے کہ وہ ہماری رہنمائی کرے، ہمیں سنبھالے، ہمیں پروٹیکٹ بھی کرے اور ہماری دیکھ بھال بھی کرے اور ہماری ضرورتوں کو بھی پورا کرے۔ عزیزو، آج جب ہم خداوند کی عملی موجودگی دیکھتے ہیں تو جب بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے، جب بھی ہم درد میں گزرتے ہیں، ہم فوراً اپنے خداوند خدا کو پکارتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں تاکہ وہ آپ کی اور میری التجائیں، منتیں، درخواستیں سنیں، کیونکہ وہ سوتا تو اونگتا نہیں ہے، وہ تو ہر وقت اومنی پریزنٹ ہے، ہر جگہ پر ہے۔ تو عملی موجودگی اس کی ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ ہم اپنے خداوند کا انتظار کریں، اس امید کو اپنی زندگی سے کبھی الگ نہ ہونے دیں۔ جب ہم اس کا انتظار میں، اپنے اقرار میں، اس امید میں قائم رہیں گے تو پھر لکھا ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ اثر نو، زور ہم پھر حاصل کریں گے، پھر وہ ہمیں قوت دے گا، طاقت دے گا۔ میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ شخص جو کہ 2023 میں شاید پہلے دوسرے مہینے تک اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والا تھا، وہ اب بھی زندہ ہے 3 سال، اور اب بھی میں والنٹری کام بھی کر رہا ہوں، میں آ جا بھی رہا ہوں۔ مجھے اس نے زور دے دیا، مجھے اس نے طاقت دے دی، کیونکہ وہ طاقت دینے والا اثر نو زور حاصل کریں گے۔ اور کیسا زور؟ عقابوں کا زور، عقابوں کی مانند زور، عقابوں کی مانند بالوں پر، عقابوں کی مانند ہماری ٹانگیں مضبوط، تھکے نہ، چلے ماندہ نہ ہوں گے، ہم کبھی گھبرائیں گے نہیں، کبھی وہ کیا کہتے ہیں کہ دم نہیں چھوڑیں گے، بلکہ خداوند آپ کی اور میری رہنمائی کرتا رہے گا۔ عزیزو، بڑے خوبصورت عقاب کے ساتھ انتظار کرنے والوں کو تشبیہ دی گئی ہے۔ کیا آپ اور میں خداوند کا انتظار کرنے والوں میں سے ہیں؟ اگر 50-50 ہیں تو 100% ہو جائیں، اگر 75 ہیں 25% اور ایڈ کر لیں، اگر آپ 25% ہیں تو 75 ایڈ کر لیں۔ جب آپ ایڈ کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بیماریوں سے، وہ کمزوریوں سے نجات دے گا، وہ ہمارے بدنوں میں اس قدر قوت دے دے گا کہ ہم اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کو اچھے اور معیاری طریقہ سے گزار سکیں۔ کیونکہ آپ کا اور میرا خداوند زوراور خدا ہے، جیسے اس نے کہا کہ میں نے اسرائیل کے ساتھ اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت وعدہ کیا اور میں پورا کرتا ہوں، ایک بھی وعدے کو خالی نہیں جانے دیتا۔ عزیزو، آج وہی خدا آپ کی اور میری رہنمائی کرنے والا خدا ہے۔ میری یہ دعا ہے کہ ہم اپنے خدا کو، جو وعدوں کا سچا خدا ہے، جو مقصد کے ساتھ اس نے ہمیں بھیجا ہے، پرپس، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خداوند کا پرپس یہی ہے، خداوند کا مقصد یہی ہے، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر اہل زبان، ہر لغت، ہر بنی نوع انسان اس کے انتظار کا منتظر ہو جائے، خداوند کی زندگی، خداوند کے وعدوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے۔ جب خداوند کے وعدوں کو اپنی زندگی میں اپنائے گا تو پھر اس کو زور بھی ملے گا، اس کو قوت، اور اس کو مثبت سوچ ملے گی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، مثبت سوچ کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر ہم نیگیٹو ہیں تو نیگیٹیوٹی تو وہ تو ابلیس میں ہے، اگر ہم پوزیٹیو ہیں تو پوزیٹیوٹی جو ہے وہ خداوند میں ہے، اور اس میں ہم امید سے زندگی گزارتے ہیں۔ رینیو جو ہیبرو لفظ ہے، چلاف، چینجنگ، ریپلیس، اگر ہم میں کوئی تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں، جو ہماری زندگی میں ایسی بات ہے جس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں، تو آج ہمارے پاس وقت ہے، کل کے بارے میں ہم نہیں جانتے، اس کو ریپلیس کر دیں۔ اگر بری بات ہے تو اس کو پیچھے کر دیں، اس کو نکال دیں اپنی زندگی سے۔ ٹو ویٹ یعنی کیوا، QAVAH، کیوا، کیوا
یعنی ویٹ کرنے والے، لک فور، ہوپ فور، ہم پھر امید کرنے والوں میں لوگ شمار ہو جائیں. کتنے خوبصورت لفظ ہیں جو یسایہ نبی کی معرفت ہم تک پہنچے ہیں. تو عزیزو، ہم اس بات کو کبھی اپنی زندگی سے نہ جانے دیں، بلکہ ہم اس کو تھام لے. سسٹر نے بڑا اچھا گیت گایا، میں ان الفاظ پر غور کر رہا تھا. تو خداوند نے ہمیں آج چناؤ تو دیا ہے، اگر ہم نافرمانی کی زندگی بسر کریں گے تو وہ انتظار جو آدم اور حوا ہر روز شام کو کرتے تھے، خدا ان کے ساتھ آتا تھا، بات چیت کرتا تھا، ان کے ساتھ مخاطب ہوتا تھا، وہ خوشی خوشی ملتے تھے، خوشی سے خداوند کے سامنے حاضر ہوتے تھے. تو جب انہوں نے نافرمانی کی تو خداوند کی خوشی ان میں سے اور القدس کا پھل جو ہے ایک ان کی زندگی سے الگ ہو گیا. اب جیسے عقاب اونچے مقاموں میں رہنا چاہتا ہے، خداوند بھی آپ کو اور مجھے اونچے مقام میں، یعنی آسمان کی بلندیوں میں لے جانا چاہتا ہے، اس نئے یروشلم میں داخل کرنا چاہتا ہے. خداوند یسوع مسیح کے استقبال کے لیے اگر آپ اور میں اس کے انتظار میں ہوں گے، عقابوں کی طرح اڑیں گے. اسی لیے اس آیت میں عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے. ہم اڑیں گے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو ہمارے بازو ہیں، جب ہم ان کو پھلائیں گے ان میں کون سی قوت آ جائے گی، کیسی طاقت آ جائے گی. ہم اڑ کے اپنے خداوند نجات دہندے کا استقبال کریں گے. عزیزو، آج آپ کے پاس اور میرے پاس ٹائم ہے. جیسے عقاب کی بلندی ہے، اس کا اڑان بلندی ہی ہے، خداوند ہمیں بھی بلندیوں پر لے جانا چاہتا ہے. جیسے اس کا بہت خوبصورت اور اونچے مقام پر گھونسلہ ہوتا ہے، خداوند آپ کو اور مجھے بھی نئے یروشلم میں داخل کرنا چاہتا ہے. نئے یروشلم میں داخل ہونے کے لیے اب ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کے انتظار میں قائم کر لیں، اس امید میں جو مبارک امید ہے، بابرکت امید ہے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بھروسہ رکھنے والے، بھروسہ بھی لفظ انتظار میں کسی ٹرانسلیشن میں آیا ہے، کئی بائبلز میں. تو ہم بھروسہ کرنے والے لوگ بن جائیں، مقصد کی زندگی گزارنے والے لوگ بن جائیں کہ یہ زمین ہمارا، آپ کا اور میرا مقصد نہیں ہے یہاں رہنا. یہ تو پرویژنلی ہے، یہ عارضی ہے، یہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، محدود وقت کے لیے ہے. آپ کی اور میری زندگی کا مقصد خداوند کے پاس رہنے کا ہے، خداوند کے ساتھ رہنے کا، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا ہے. ہاں، ادھر تو اس زمین پر ہمارے آنسو بھی بہہ سکتے ہیں، ہمیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے، ہمیں درد بھی ہو سکتا ہے. وہ بہت جلد آ رہا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے آنسو پونچھنے والا ہے. وہ دکھ درد کو دور کر کے یہ فانی زندگی کو ختم کر کے غیر فانی زندگی، بقا کا جامع، وہ ہمیں ایسی زندگی شمسی نے جو وعدہ کیا کہ میں تو آیا اسی لیے تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی زندگی پاؤ. خداوند آج کے بابرکت کلام مقدس کے وسیلہ سے آپ سب کو، تمام سننے والوں کو اور مجھے کثرت سے برکت بخشے، تاکہ ہم یسوع مسیح کا انتظار کرنے والے لوگوں میں آ جائیں، تاکہ وہ اثر نو زور ہم حاصل کریں اور کعبوں کی مانند بالوں پر سے اڑ کر اس کا استقبال کریں. خداوند آپ سب کو اور مجھے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ. آمین.